28 رجب ہے، ذہنوں میں ہے آپ کے، کہ جب ایک مرتبہ مروان اور ولید نے جناب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا، بلایا، اپنے دربار میں بلایا۔ ائمہ جب مانتے نہیں تھے درباروں میں چلے کیوں جاتے تھے بلانے پہ؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ ہمیشہ بغاوت کی سوچ رکھتے ہیں۔ مولا نے مسلسل یہ بتانا چاہا، دیکھو میں بغاوت نہیں کر رہا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بغاوت میں بیعت نہ کرنے میں بہت فرق ہے۔ میں امت مسلمہ کے اندر شر نہیں پھیلا رہا، میں صرف اور صرف اصلاح چاہتا ہوں، اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اس نے بلایا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، روایات میں موجود ہے کہ صرف یہ سننا تھا جناب زینب کا کہ مروان و ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ایک گورنر تھا مدینے کا اور دوسرا یزید کا قریبی رشتہ دار تھا، تو جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا بھیا ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو مولا نے کہا بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے علم امامت سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں میرے قاتل نہیں ہیں، میری شہادت مدینے میں نہیں ہوگی، میری شہادت کربلا میں ہے، اور قاتل شمر ہے، ولید و مروان مجھے نہیں مار سکتے۔ یہ ہے۔ اب جناب زینب اس ایمان کے درجے پہ، اس عقل و فہم و فراست پہ، لیکن احساس کتنا ہے کہ امام وقت کو، بھائی کو تنہا جانے نہیں دے رہی، فوراً آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، اون و محمد، جناب قاسم کے بھائی عبداللہ، جناب حسن مجتبیٰ کے بیٹے، اپنے بیٹوں کو اون و محمد کو سب کو بلایا، 18 جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا کہ اے میرے شہزادو، میرے شیرو، مروان نے میرے بھائی کو دربار میں بلایا ہے، تنہا نہ جانے دینا، ساتھ جانا۔ تو جناب عباس نے ایک مرتبہ سارے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، کہا تلواریں حمائل کر لو، ساتھ چلیں گے۔ تو جیسے ہی ساتھ چلے تو جناب سید الشہداء نے ایک جملہ کہا عباس آپ اس دارالامارہ کی، قصر الامارہ کی کہ اس دروازے پہ کھڑے رہیں، اندر مت آئیے گا، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر آپ اندر تشریف لے آئیے گا، عباس آپ اندر آ جائیں۔ اب ایک مرتبہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، کہا کہ آپ بیعت کر لیں۔ مولا نے کہا ایسا کون سا مسئلہ ہے، تم تنہائی میں دروازے بند کرنے کے بعد بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر کوئی نیک کام ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، یہاں تنہائی میں بیعت کیوں مانگتے ہو؟ کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ بیعت نہیں کریں گے، تنہائی میں کر لیجئے، ہم اعلان نہیں کریں گے۔ مولا نے کہا نہ تنہائی میں نہ مجمع عام میں امام اسے کہتے ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، نہ مجمع میں نہ تنہائی میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو ایک مرتبہ مروان کا بس ہاتھ سے اشارہ کرنا تھا کہ حسین کو یہیں پہ مار دو، تو جناب سید الشہداء کو جلال آیا اور ایک جملہ کہا اَأَنْتَ تَقْتُلُنِي أَمْ هُوَ، جب بلند آواز سے کہا نا کیا تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا، بس بلند آواز سے بولنا تھا۔ جناب عباس نے آواز سنی، دروازے پہ ہاتھ رکھا، کھولنا چاہا، دیکھا کہ دروازہ اندر سے قفل ہے۔ اب وہ شیر خدا کے شیر تھے، ایک مرتبہ اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا، اور 18 جوانان بنی ہاشم ہاتھوں میں تلواریں لے کے اندر آ گئے۔ ہاتھوں میں تلواریں تھی، تلواریں کھینچنے کے بعد ایک سوال کیا، کہا مولا اگر آپ حکم دیں تو ان میں سے کس کے سر کو قلم کروں؟ جناب سید الشہداء نے کہا عباس نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نانا کے حرم پہ ان کے شہر میں خون ریزی نہیں چاہتا، تلواریں واپس رکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا فہرست تیار کرو کون کون ہمارے ساتھ کربلا چلے گا۔ تو جناب سید الشہداء نے نام بتائے۔ بیویوں کے جب نام بتانا شروع کیے نا تو جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، کہا آقا یہ زہرا زادیاں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ علی کی بیٹیاں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کہا ہاں عباس۔ کہا آقا جیسا آپ کا حکم۔ وہ جناب عباس سے کہا مولا جیسا آپ کا حکم۔ جناب عباس نے فہرست تیار کی، کہا میرے بھائی عباس کل نام بلاتے جانا، جب ہم چلیں گے تو ایک ایک مرتبہ سب آتے جائیں گے، سوار کراتے جانا۔ اب میں کس طرح سے پیش کروں گا؟ سارے جتنے بھی مرد تھے، جوان تھے، سب کو جناب عباس نے بتایا علی اکبر آپ کا نام فہرست میں موجود ہے، آپ ساتھ چلیں گے۔ اے سید سجاد مولا نے آپ سے متعلق کہا، اے قاسم آپ سے متعلق کہا۔ میں ایک سوال کروں، چھوٹے سے بچے کو کیسے بتایا ہوگا؟
جناب علی اصغر کو ایسے بتایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں علی اصغر کو کان میں خود بتا دوں گا, ایسا بتاؤں گا علی اصغر رکنا ہی نہیں چاہے گا. اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ سب کو مردوں کو بتا دیا. مستورات کی فہرست تیار ہوئی. یہاں جناب سید الشہداء مسند بچھا کے بیٹھ گئے. جوانان بنی ہاشم کو کہا سب تیار ہو جاؤ. جہاں محلہ بنی ہاشم تھا دروازے کے سامنے محلے کا دروازہ تھا. ایک فہرست جناب عباس نے بتائی, خاتون سے کہا کہ یہ فہرست ہے. کسی کنیز سے کہا کہ بیبیوں کے نام لیتی جانا اور جو جو آتی جائے گی برقعے میں ہیں مجھے بتا دینا, میں اس حساب سے سب سے کہہ دوں گا تیار ہو جائیں. ایک مرتبہ, اب میں ساری فہرست نہیں پڑھوں گا, ایک مرتبہ کنیز نے اندر سے آواز دی, کہا کہ لیلا آ رہی ہیں. جناب عباس نے کہا علی اکبر آگے بڑھو آپ کی والدہ ہیں. کسی جوانان بنی ہاشم میں سے ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, کہا بی بی چچی اماں آپ میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھے. جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما, اونٹنی پہ سوار کرا دیا, اونٹنی کو کھڑا کیا, آگے بڑھا دیا. ایک مرتبہ آواز دی, کہا کہ رباب آ رہی ہیں. بیبیاں آتی جا رہی ہیں. بس بھئی ہاتھ جوڑ کے میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ کسی نے اندر سے کنیز نے آواز دی, حسن مجتبیٰ کی بیوہ فروا آ رہی ہے. جناب عباس نے کہا کہ اے قاسم ذرا آگے بڑھو, عبداللہ ماں کو سہارا دو. اتنے میں ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی, علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. بس یہ سننا تھا, حضرت ام کلثوم آ رہی ہیں. جناب عباس خود آگے بڑھے, اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا, کہا بی بی یہاں پہ پاؤں رکھ لیجئے. کہا علی اکبر پھپھی کا بازو تھامو, قاسم پھپھی کا بازو. ایک مرتبہ پردہ ہٹایا, جناب ام کلثوم کو سوار کرا دیا. اتنے میں کنیز نے آواز دی, علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی. بس آواز دینا تھی کہ زینب کبریٰ آ رہی ہیں. اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا. جیسے ہی کہا نا زینب کبریٰ, علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں. راوی کہتا ہے, علی ابن تہان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین نے مسند کو چھوڑ دیا. خود حسین اٹھے, عماری کا پردہ ہٹایا, عباس نے گھٹنا رکھا, علی اکبر نے بازو تھاما. جیسے کہا نا بی بی سوار ہو جائیے, جناب زینب نے کہا بھیا آج مجھے وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو لاشوں کے بیچ میرا بازو تھامے گا. گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں.